بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الكرام وآله وبارك وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مرہ سے ان کے بیٹے حضرت کلاب کی طرف منتقل ہوا۔ حضرت کلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں چھٹی پشت میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، مگر کلاب کے نام سے آپ کو زیادہ شہرت ملی۔ کلاب یہ قلب کی جمع ہے۔ عربی کے اندر آپ دیکھیں کہ مخارج کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے کتا، چیر پھاڑ کھانے والے خوفناک کتے کو قلب کہتے ہیں، اور یہ چھوٹے کاف سے، بڑے کاف سے قلب یہ دل کے معنی ہوتا ہے۔ اب ہم کاف اور قاف میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور جہاں قلب ہوتا ہے وہاں بھی قلب نہیں پڑھتے۔ ہم بڑا کاف نکالتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے کاف سے ہی پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور نماز ہماری فاسد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں عربی کے مخارج بھی سیکھیں۔ تو قلب کا معنی چیر پھاڑ کرنے والا خوفناک ہوتا ہے، اور اسی کا بہووچن اس کی جمع کلاب آتی ہے۔ اب بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل ایسا نام کون رکھے گا اپنے بچے کا کہ جس کا معنی چیر پھاڑ کرنے والا خوفناک کتا، اس کا یہ معنی ہو، ایسا نام اپنے بچوں کا کوئی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں حضور کے آبا و اجداد میں یہ اہل عرب کا وطیرہ تھا، طریقہ تھا کہ وہ ایسے نام رکھتے تھے۔ لؤئی جو اس سے پہلے گزرا، اس کا ایک معنی جنگلی سانڈ بھی ہوتا ہے۔ مرہ کے اندر کڑواہٹ کے معنی بھی آتے ہیں، کڑواپن، جیسے کہتے ہیں الحق و مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، الحق و مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے، تو لوگ حق بات کی وجہ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضور کے آبا و اجداد میں یہ نام جو ہیں، ایسے نام رکھنے والے، ایسے معنی والے نام کہ جس میں خوفناکی کا معنی یہ بلا تکلف رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس تعلق سے زرقانی علی المواہب کے اندر ایک روایت منقول ہے کہ کسی نے پوچھا کہ لِمَ تُسَمُّونَ أَبْنَاءَكُمْ بِالشَّرِّ الْأَسْمَاءِ نَحْوَ كَلْبُ وَزِيرٍ وَعَبِيدَكُمْ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ نَحْوَ رِزْقُ وَمَرْزُوقُ وَرِبَاءُ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ تم اپنے بیٹوں کے نام ایسے معنی والے کیوں رکھتے ہو کہ جس میں خوفناکی اور ہیبت کا معنی ہوتا ہے، جن کو لوگ برے نام سمجھتے ہیں، جو معنی برا سمجھا جاتا ہے، ایسے نام کیوں رکھتے ہو اپنے بچوں کے؟ حالانکہ تم اپنے غلاموں کے بڑے اچھے نام رکھتے ہو، جیسے آسودہ، دولت مند، مفید، نفع رساں،
یہ سب معنی ہے جو نام وہ رکھتے تھے ان کے. فقال، تو انہوں نے جواب دیا کہ انما نسمی ابناءنا لأعدائنا وعبیدنا لأنفسنا، ہم اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں اور اپنے غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے بیٹوں کا مقابلہ دشمنوں سے ہونا ہے، تو اس لیے ہم ان کے نام ایسے رکھتے ہیں کہ جس میں ہیبت ہو اور لاکی ہو، کہ نام سن کر ہی دشمن پر رعب آ جائے. اور اپنے غلاموں کے نام ہم ایسے نہیں رکھتے، اچھے رکھتے ہیں، کیونکہ ان سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، وہ تو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، تو جن سے گھر کا معاملہ ہے ان کے نام اچھے رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہیں، دوست ہیں. اور جو اپنے بیٹوں کے نام ہم رکھتے ہیں وہ دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں، غلاموں کے نام خود اپنے لیے رکھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ اپنے بیٹوں کے نام اس ایسے معنی والے بھی رکھ لیتے تھے. بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت کلاب جو ہے وہ شکاری کتوں کے پالنے کے شوقین تھے، یعنی یہ پالنا صرف شوق کے لیے نہیں ہوتا بلکہ شکار کے لیے ہوتا تھا، کہ وہ شکاری کتے کو شکار پر چھوڑتے، پھر وہ شکار کر کے لاتا ہے، اور باقاعدہ اس کے احکام ہے شریعت میں کہ کتا اگر کوئی شکار کر کے لائے تو کب حلال ہوگا کب حلال نہیں ہوگا، یہ بہت سے مسائل اس کے تعلق سے جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت کلاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے تیسرے دادا، حضرت آمنہ بنت وہب، تو یہ وہب ان کے والد تھے، پھر ان کے دادا، پھر دوسرے دادا، پھر تیسرے دادا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نسب حضرت کلاب پر ملتا، کہ یہ نیچے سے الگ الگ ہو کر کے حضرت کلاب پر جا کر کے مل جاتا تھا. پھر سیم شجر نسب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حضور کی والدہ کا بھی یہاں سے سیم اوپر حضور کی طرح، یہاں سے نیچے حضرت کلاب سے نیچے ان کا الگ جا رہا ہے، حضور کے والد کا الگ جا رہا ہے. حضرت کلاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عربی مہینوں کے نام رکھے جو آج تک جاری بساری ہے، یعنی یہ جو ہم شمار کرتے ہیں محرم الحرام، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یہ نام کس نے رکھے؟ حضور کی جد امجد حضرت کلاب بن مرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ نام رکھا جو آج تک ہم لے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تاریخی جو ہے کارنامہ ہے جو حضرت کلاب کی طرف منسوب ہے. اب حضرت کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نور منتقل ہوا حضور کے آباء و اجداد میں سے حضرت قصی کی طرف. یہ حضرت کلاب کے بیٹے ہیں. انہوں نے بھی اپنے والد کی طرح خوب نام اور شہرت حاصل کی اور عرب کے طول و عرض میں اپنی عظمت کا پرچم لہرایا، اور ہر طرف جو ہے آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی عزت کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. قصی کا معنی ہوتا ہے دور، اقصا کا معنی بھی دور ہوتا ہے، قصی کے معنی بھی دور بھی ہوتے ہیں. حضرت قصی کا اصل نام زید تھا. جب ان کے والد کلاب کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے ربیعہ ابن حرام سے نکاح کر لیا اور وہ انہیں ملک شام لے گیا
اور اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے، اب عرب میں پیدائش ہوئی تھی، پھر والدہ کے ساتھ بچپن میں ان کو ملک شام جانا پڑا جو عرب سے دور ہے، تو اس لیے پھر آپ کا نام قصی یعنی دور یہ ہو گیا۔ تو آپ کا اصل نام زید تھا۔ حضرت قصی بڑے جہاندیدہ بزرگ اور دانا انسان تھے۔ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بشارت حضرت قصی بھی اپنے خطبوں میں دیا کرتے تھے، جیسا کہ شرح زرقانی میں یہ روایت ہے، کان یجمع قومہ یوم العروبۃ فذکرہم ویأمرہم بتعظیم الحرم ویخبرہم انہ سیبعث فیہم نبی۔ عروبہ کے دن، یہ عروبہ کی تعلق سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا، بعد میں اس کو جمعہ کا دن قرار دیا گیا۔ تو عروبہ کے دن یہ بھی سب کو جمع کرتے اور پھر لوگوں کو نصیحت کرتے اور حرم شریف کی تعظیم کا حکم دیتے اور انہیں خبر یہ دیتے کہ انشاءاللہ ایک نبی تشریف لائیں گے۔ یہ اپنے خطبوں میں حضور کے آباء و اجداد میں یہ 5ویں پشت میں تھے، اور یہ اپنی تقریروں میں حضور کے آنے کی بشارت لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت قصی کے زمانے میں قریش کا جو خاندان تھا وہ بالکل منتشر تھا، لوگ دور دور رہتے تھے۔ حضرت قصی نے اپنی دور اندیشی سے لوگوں کو جا کر کے مل کر کے اتحاد کی اہمیت بتائی اور ایک علاقے میں ایک جگہ بسنے کے فائدے بتائے، اور اس طرح آپ کی کوششوں سے مکہ کے بالکل قریب تمام قریش اپنے اپنے مکان بنانے لگے اور مکہ کے قریب میں آباد ہونے لگے۔ یہ آپ کی تدبیر اس طرح کام آئی کہ پھر خانہ کعبہ کی تولیت اور اس کے سارے امور، چونکہ وہیں قریب میں رہنے والوں کو زیادہ موقع ملتا ہے، تو پھر ان کی طرف منتقل ہوئے، اور زیادہ تر خانہ کعبہ کے جتنے بھی انتظامات تھے وہ یہی خاندان اہل قریش کیا کرتے تھے۔ حضرت قصی نے اپنے زمانے میں کچھ چیزیں جو پہلے نہیں تھی وہ ایجاد کی، جن میں سے ایک سکایا۔ آج کل خانہ کعبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمزم کی وجہ سے وہاں پانی کی اتنی فراوانی ہے، زمزم کے کنویں کی وجہ سے، کہ کمی کا کوئی تصور ہی نہیں۔ وہاں آنے والے لوگ تو پیتے ہی ہیں، لوگ دنیا بھر میں لے کر کے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی جتنے عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جاتے کرام جاتے ہیں، سب وہاں تو پیتے ہی ہیں زمزم، پھر وہ لے کر کے بھی آتے ہیں، لیکن کوئی کمی زمزم کے اندر نہیں ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ لیکن جس زمانے میں حضرت قصی خانہ کعبہ کی جو ہے آپ دیکھ بھال کر رہے تھے اور تولیت آپ کے ذمہ تھی، اس زمانے میں زمزم چھپا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ جیسے مقام ابراہیم چھپ گیا تھا، نہیں معلوم تھا، پھر بعد میں کل جیسا کہ میں نے بتایا تھا، تو اس طرح زمزم بھی کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں تھا، وہ بھی چھپ گیا۔ تو پانی کی بڑی قلت تھی اس زمانے میں۔ تو حضرت قصی ابن کلاب نے جو ہے یہ دور دور سے پانی جو ہے منگوایا اور خانہ کعبہ میں پانی کا انتظام اس انداز سے کیا کہ آنے والوں کو پانی کی سہولت بہت زیادہ ہونے لگی، اور لوگ جو پانی کی قلت کی شکایت کرتے تھے یہ مسئلہ ختم ہو گیا،
تو یہ آپ کی دوراندیشی اور آپ کی محنت تھی کہ آپ دور دور سے پانی یہاں منگواتے تھے. تو یہ جو ہے آپ کا جو کام تھا اسے سکھایا کہا گیا، یعنی پانی کے لیے انتظام آپ نے کیا. ایک دوسرا کام تھا جس کا نام رفاقہ. حجاج کرام جب یہاں آتے تھے مکہ مکرمہ تو انہیں پانی کے ساتھ ساتھ کھانے کے تعلق سے بھی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے. یہاں پر جو ہے کھیتی باڑی بھی نہیں ہوتی، اناج بھی نہیں ہوتا، پھل فروٹ کے درخت بھی نہیں ہوتے. تو آپ نے جو ہے دور دراز سے اناج منگوایا اور یہاں پر لوگوں کے کھانے کا انتظام فرمایا. اور کھانے کے لیے آپ نے ایک اور معقول چیز یہ کی کہ تمام قریش کے سرداروں کو بلایا اور فرمایا کہ حج کرنے کے لیے جو زائرین آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ لوگ ہر لحاظ سے قابل احترام ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد کھانے اور پینے کے تعلق سے تکالیف کا سامنا کرتے ہیں. اور ہم یہ تماشا سمجھ کر کے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ میزبانی کے اصول کے خلاف ہے. وہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں. تو فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ قریش کے سردار ہیں اور آپ کے تعلقات ہیں اور اللہ نے آپ کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے. تو جب حج کے ایام ہوں تو تم سب چندہ دو اور کھانے پینے کی چیزیں دو کہ جس سے ہم یہاں پر آنے والے حاجیوں کے کھانے کا انتظام کر سکیں اور انہیں یہ سہولت پہنچا سکیں. آپ کی تقریر کی وجہ سے لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی اور پھر لوگوں نے اناج دینا اور چندہ دینا شروع کیا. یہاں تک کہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ ان کے زمانے میں جتنے حاجی آتے تھے سب کے کھانے کا انتظام فری میں ہوتا. یہ آپ کی کوششیں تھیں، تو اس کا نام رفاقہ رکھا گیا. تیسری چیز جو آپ نے شروع کی تھی وہ ندوہ، یعنی مشورے کی جگہ. آپ لوگوں کو جمع کرتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہمارے پاس یہ جگہ ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے درس و تدریس کرتے ہیں، لیکن دنیاوی باتیں تو ہم مسجد میں نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں دنیاوی کوئی مشورہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں بیٹھ کر کے لوگ مشورہ کریں. تو آپ نے ایک عمارت بنوائی خاص اس لیے کہ بڑے بڑے سردار آئیں اور وہاں پر مشورہ کریں، قوم کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، حاجیوں کے تعلق سے. اور کوئی بھی مشکل کام آ جائے یا کوئی بھی اہم کام آ جائے، اس تعلق سے جو بھی مشورہ کرنا ہو تو سب لوگ اسی عمارت میں جمع ہوں گے. اس عمارت کا نام ندوہ رکھا گیا. تو وہ عمارت بھی بنائی تھی حضرت حسین، شروعات انہوں نے کی تھی اور بعد میں یہ چلتا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف جو مشورے ہوتے تھے وہ بھی اسی جگہ ہوتے تھے، جس کو بعد میں دارالندوہ کہا گیا. اور پھر چوتھی چیز بھی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کی جائے گی. آپ کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آپ نے رفاہی کام لوگوں کی سہولت کے لیے کیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرداری کی خوبیاں آپ کے اندر کتنی زیادہ رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی آبا و اجداد کے فیضان سے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.